والصلاة والسلام على قائد من وعد بالحسنى وخير مآب وعلى آله وأصحابه والأحباب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سروران حامی بے قسم سید المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت جانشین فقیہ اعظم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت صاحبزادہ مفتی محمد محب اللہ نوری صاحب حافظہ اللہ تعالی، جان محفل پیر طریقت رہبر شریعت استاد العلماء حضرت علامہ پیر سردار احمد عالم صاحب حافظہ اللہ تعالی، نہایت ہی محتشم علماء کرام، ارباب فکر و دانش اور معزز سامعین حضرات، خالق کائنات جل جلالہ کے فضل و توفیق سے حضرات و خواتین نے کہ آج
چوتھے اجلاس میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا اس کورس میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس حاضری کو دونوں جہاں میں ہماری کامیابیوں کا سبب بنائے۔ محتشم سامعین حضرات، گزشتہ درس میں آپ نے صبر کی فضیلت کے بارے میں گفتگو سماعت کی۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع رزق حلال ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو ایسی تمام چیزوں سے محفوظ رکھے جن کی بنیاد پہ رزق میں بے برکتی آتی ہے، نحوست چھا جاتی ہے اور روحانیت قدم اٹھنے لگتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں رزق حلال کے ذرائع اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع بھی یقیناً بڑا وسیع موضوع ہے۔ لفظ رزق جو ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، عربی زبان کا یہ لفظ ہے، لغوی طور پر لفظ رزق کا معنی ہے حصہ، اور پھر انسان کو اس کی زندگی میں نعمتوں کے لحاظ سے ہر نعمت کا جو حصہ ملتا ہے اس پہ لفظ رزق کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ حصہ اس کی خوراک کے لحاظ سے ہو، اس کے علم کے لحاظ سے ہو، وہ حصہ اس کی اولاد کے لحاظ سے ہو، وہ حصہ اجر و ثواب کے لحاظ سے ہو، ان تمام پر لفظ رزق کا اطلاق کیا جا سکتا ہے اور ان تمام کو رزق کہا جا سکتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں لفظ رزق کو اس لغوی معنی میں، جو اس کا معنی لغوی حصہ ہے، اس میں استعمال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کافروں سے فرماتا ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، کہ تم نے اپنا حصہ یہی بنا لیا ہے کہ تم میری آیات کو جھٹلاتے ہو، تمہارا اور کوئی کام ہی نہیں ہے، تمہارا اور کوئی حصہ ہی نہیں ہے، تمہیں یہی حصہ ملا اور تم نے کسی کو اپنا حصہ بنا لیا کہ میری آیات اس قدر روشن اور واضح ہیں اور میری ہدایت اس قدر عام ہے، میرے رسول اتنے سچے ہیں اور میری کتابیں اس قدر صداقت سے بھری ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی تم ان کو نہیں مانتے۔ تم نے اپنا حصہ یہی سمجھ لیا ہے کہ ہمارے حصے میں یہی دے دیا گیا کہ ہم نے کسی حق بات کو تسلیم نہیں کرنا اور ہم نے جھٹلانا ہے۔ حصوں کے اندر جب یہ تصدیق کا بھی بہت بڑا حصہ تھا، حق مان جانے کا بھی بہت بڑا حصہ تھا، لیکن تم نے اپنے اختیار سے یہ حصہ لے لیا ہے کہ تم نے ہمیشہ حق بات کو جھٹلانا ہے اور اس کو تم نے اپنا حصہ بنا لیا ہے۔ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، یہاں رزق سے مراد کوئی کھانے پینے والی چیز نہیں، رزق سے مراد کوئی پہننے والی چیز نہیں، رزق سے مراد بیٹے نہیں، اور رزق سے مراد اجر و ثواب نہیں۔ لغوی معنی جو رزق کا ایک حصہ جو ان سارے معنی میں مل وجہ پایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرما دیا کہ اے کفار، تم نے
اپنا حصہ خود ہی یہ بنا لیا ہے کہ تم ہمیشہ زندگی میں سچی باتوں کو جھٹلاتے رہو گے۔ اصطلاح میں رزق کا معنی یہ ہے تخصیص الحیوان بالشیء وتمکینہ من الانتفاع بہ، کہ کسی حیوان کو یعنی کسی جاندار چیز کو کسی شے کے ساتھ خاص کر دینا اور شے کو اس کے ساتھ مختص کر دینا، اس لحاظ سے وہ جب چاہے وہ جاندار اس شے سے نفع حاصل کر سکے، اس کو استعمال کر سکے، اس سے خوش ہو سکے، اس سے مسرت حاصل کر سکے۔ ہر جاندار کے ساتھ جب کسی چیز کو اس لحاظ سے خاص کر دیا جاتا ہے اس کو اصطلاح میں اس کا رزق کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں انسان کی ولادت سے لے کر اس کی وفات تک جتنے مراحل میں انسان جو کچھ استعمال کرتا ہے اور جتنی بھی اس پر اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں اور جتنے بھی انعامات وہ وصول کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب پر ایک ہی لفظ کا اطلاق کیا ہے اور وہ لفظ رزق ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ فرمایا رب کے بارے میں تعارف پوچھتے ہو، رب کون ہے؟ فرمایا رب وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور پیدا کرنے سے لے کر وفات تک تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کیا۔ ثم رزقکم، پھر جس نے تمہیں رزق دیا، تمہاری ہر چاہت کو پورا کیا، خواہ اس کا تعلق کھانے کے ساتھ ہو، پینے کے ساتھ ہو، پہننے کے ساتھ ہو، سواری کے ساتھ ہو، حصی فرحت کے ساتھ ہو یا عقلی خوشی کے ساتھ ہو، اس کا تعلق مال کے ساتھ ہو یا اس کا تعلق معرفت اور علم کے ساتھ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہر لحاظ سے رزق سے نواز دیا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وقت آئے گا موت طاری فرما دے گا اور پھر موت کے بعد قیامت میں زندہ پھر فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پہ لفظ رزق کا اطلاق کر کے اس کو بول کے اس کی جامعیت کو واضح فرما دیا کہ ایک طرف ولادت ہے، ایک طرف وصال ہے، ان دو طرفوں کے درمیان بندے پر جو نوازشات بھی ہو رہی ہے، جس جہت کی بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لفظ رزق سے تعبیر فرما دیا ہے۔ محترم سامعین حضرات، قرآن مجید برہان رشید کی متعدد آیات سے ہمیں لفظ رزق کے معنی کی جو وسعت ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہم بظاہر لفظ رزق جب بولتے ہیں تو اس سے مراد چند محدود چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، لیکن قرآن مجید برہان رشید کی آیات نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ لفظ رزق کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، یہاں رزق سے مراد وہ چیز ہے جو کھائی جاتی ہے، جس کو استعمال کیا جاتا ہے، مشروب ہے، کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے۔ یہ عمومی استعمال ہے جس کو ہم بھی اپنے عرف میں سمجھتے ہیں کہ رزق وہ چیز ہوتی ہے جس کو کھایا جا سکتا ہے یا جس کو نوش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو چیزیں بندہ کھاتا ہے یا پیتا ہے وہ کبھی خام ہوتی ہیں، کبھی پختہ ہوتی ہیں اور کبھی ایسی ہوتی ہے کہ جو ویسے پھلوں کی طرح پکتی نہیں، ان کو آگ پر پکایا جاتا ہے اور انہیں کھانے کی طرح تیار کیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید میں وہ غذا جس کو کھانے کے لیے پکا کے تیار کر دیا گیا ہے اس پر بھی لفظ رزق کا استعمال کیا گیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے بنی اسرائیل ہم نے تجھ پر من و سلوہ کا نزول کیا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تجھے رزق میں دی ہیں۔ اگرچہ من و سلوہ دنیا کی آگ پہ تیار نہیں کیا جاتا تھا، لیکن وہ بٹیر کی شکل کا پرندہ روسٹ ہوا ہوتا تھا اور اس کو پکا دیا گیا تھا، اور اس انداز میں کہ اب مزید اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کام تبدیلی لا کے وہ کھانے کے لائق بنے ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بندوبست فرما دیا، وہ پوری طرح تیار شدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا ہے، اور اس پر خالق کائنات جل جلالہ نے رزق کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اور اگر وہ کھانے پینے والی چیز اگر کچی ہے اس کو پکایا جا سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بھی لفظ رزق کا استعمال کیا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندو دیکھو میرے احسان تجھ پہ کتنے ہیں، آسمان سے ہم نے پانی بھیجا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ، ہم نے اس پانی کے ذریعے نکالا، مِن ثَمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھلوں سے تمہارے لیے رزق، یہ سبزیاں بھی ہیں، فروٹ بھی ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بھی لفظ رزق کا استعمال فرما دیا ہے۔ بلکہ جو اس کا اصل ہے سبزی کا یا پھل کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی رزق فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ پانی جو آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اے بندو آسمانوں میں تمہارا رزق ہے اور وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ رزق جو آسمانوں میں ہے، اس سے مراد وہ پانی ہے جو آسمانوں میں ہے، نازل ہوتا ہے، زمین پہ آتا ہے، پھر اس سے کھیتیاں ہوتی ہیں، اناج پیدا ہوتا ہے، سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کا اصل تھا جس سے آگے یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں، اس پر بھی لفظ رزق کا استعمال فرما دیا ہے۔ پھر لفظ رزق انسان جو کچھ دنیا میں کھاتا ہے اس پہ بھی اس کو بولا جاتا ہے، اگرچہ اس کا تعلق فروٹ سے نہ ہو بلکہ حیوانوں کو بھی اللہ نے رزق کہا ہے۔ فرمایا خالق کائنات لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فرمایا ہم نے لوگوں کے یہ جانور دیے ہیں تاکہ ان پر اللہ کا نام لے، اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کریں اور قربانی دے دیں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم، اس پر وہ اللہ کا نام لیں جو اللہ نے ان کو رزق دیا۔ من بیانیہ ہے، وہ رزق کیا ہے؟ فرمایا وہ جانور ہے، وہ جانور ہے جو حلال ہے، یہ رزق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس واسطے دیا ہے تاکہ عید قربان کے موقع پر اور حج کے موقع پر ان پر چھری پھیر کے اللہ کے نام کی تسبیح بلند کر کے اللہ کے لیے ان کو قربان کر دیا جائے۔ تو یہاں پر لفظ رزق کا اطلاق جو ہے وہ جانور پہ کیا گیا۔ اس کے بعد انسان برزخ میں جب پہنچتا ہے تو ہمارا عقیدہ ہے وہاں بھی رزق ملتا ہے اور وہ اپنے اپنے درجے کے مطابق ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اس غذا پر بھی لفظ رزق کا استعمال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ ان کا دو مقام پہ یہ تعارف کروایا ہے، فرمایا وہ صرف زندہ ہی نہیں، عند ربہم یرزقون، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ رزق بھی کھاتے ہیں۔ ابھی آدمی برزخ میں ہیں، ابھی جنت کا رزق جو ہے وہ بعد کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے برزخ میں جو رزق رکھا ہے، اور ملا علی قاری اس کے بارے میں فرماتے ہیں یہ اگرچہ نو کے لحاظ سے برزخ کا ہے مگر یوں نہ سمجھو کہ مانوی چیز ہے۔ جس طرح دنیا کا رزق ہوتا ہے ایسے ہی وہ برزخی رزق بھی خصوصیات رکھتا ہے۔
صرف اس پر نو کا اطلاق کرتے ہوئے ہم اس کو برزخی رزق کہیں گے، لیکن وہ بھی ایسی صلاحیتیں، ایسے خواص رکھتا ہے جس طرح دنیا والے رزق میں موجود ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پہ کثرت سے درود پڑھتے ہیں، لیکن جس وقت آپ کا وصال ہو جائے گا، کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، جب آپ وصال فرما جائیں گے ہمارا صلاۃ کیسے آپ پہ پیش کیا جائے گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو 4 سیغوں سے مختلف الفاظ سے ملتا ہے، اس میں ایک مقام پر یہ وضاحت بھی موجود ہے، فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزق، اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے، وہ پیغمبر کے جسم کو کھا نہیں سکتی، اللہ کا نبی قبر میں بھی اپنے روضہ پاک میں بھی زندہ ہوتا ہے، صرف زندہ ہی نہیں ہوتا، اس کے پاس رزق بھی پہنچایا جاتا ہے۔ مطلب یہ تھا جب رزق پہنچتا ہے تو صلاۃ و سلام ضرور پہنچے گا، میں اپنی روح اور جسم سمیت تمہارے سلام کو سنوں گا اور اس کا جواب ارشاد فرماؤں گا۔ برزخ سے آگے جنت میں جب انسان پہنچے گا، وہاں جو کچھ اس کو ملے گا اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی لفظ رزق کا استعمال اور اطلاق کیا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے جو دنیا میں نیک کام کرتے رہے، ایمان کے بعد عمل صالح میں مصروف رہے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ہم ان کو بلند درجات عطا فرمائیں گے، مغفرت دیں گے، اور کیا ہوگا؟ فرمایا رزق کریم ہوگا۔ امام سیوطی کہتے ہیں رزق کریم سے مراد پوری جنت ہے، اور جب پوری جنت کو رزق کریم کہا گیا تو جو کچھ اس کے اندر نوازشات ہے جنت کی، کھانے کے لحاظ سے، پینے کے لحاظ سے، فیض و سرور کے لحاظ سے، اور اللہ کے دیدار کے لحاظ سے، تمام ندرت اور سرور کے لحاظ سے، اس پر بھی اس کا اطلاق کیا گیا، اس کو بول دیا گیا۔ لہذا رزق کا تعلق بندہ مومن کے ساتھ اتنا گہرا ہے، جب سے یہ اس کی بنیاد بنتی ہے اس وقت سے لے کر آخر اور برزخ تک، اور پھر جنت میں یہ رزق اپنے مرزوق کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے اس کا عموم بیان فرما دیا ہے۔ دوسرے کا حصہ چھینتا ہے، اپنا حصہ تو اس کا رزق ہے، اس کو رزق حلال کہتے ہیں، اور جو کسی کا چھین رہا ہے، خواہ وہ فراڈ سے چھینتا ہے، غبن فاحش سے چھینتا ہے، بیع و تجارت کے اندر دغے سے اور دھوکے سے چھینتا ہے، لوٹتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، غصب کرتا ہے، یا کسی طرح بھی جو کسی کا حق جو اللہ نے کسی کو دیا ہے اس کو لے رہا ہے، تو وہ رزق حرام لے رہا ہے۔ ہمارے نزدیک حرام پر بھی رزق کا لفظ بولا جائے گا، حلال پر بھی رزق کا لفظ بولا جائے گا۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ جو حرام ہوتا ہے وہ رزق نہیں ہوتا، لیکن ہمارے نزدیک رزق وہ حصہ ہے بندے کا، لیکن اپنا لے رہا ہے تو پھر حلال رزق ہے، کسی کا چھین رہا ہے تو پھر حرام رزق ہے وہ بھی رزق۔ اور خالق کائنات نے وہ اور کا حصہ بنایا تھا، اس نے سرکشی کی ہے، اللہ کے نظام سے ٹکرانے لگا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ کی تقسیم پر عمل اعتراض کر رہا ہے۔ جب اس کا حصہ چھین رہا ہے تو اس نے چونکہ یہ زیادتی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اس رزق کو حرام فرما دیا ہے۔ محترم سامعین حضرات، رزق حلال یہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے، اس کی اہمیت سمجھیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ کی نگاہ نبوت سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی، ہمارے آج کی حالات سب کچھ نگاہ نبوت کے سامنے تھے۔ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يبالي المرء بما اخذ المال اهو من حلال ام حرام۔ فرمایا وہ زمانہ بھی لوگوں پہ آ جائے گا کہ جس وقت لوگ
مال کے لیے تو مضطرب ہوں گے، مال لینے کے لیے بے چین ہوں گے، مال پکڑیں گے، حاصل کریں گے، کوشش کریں گے، سرگرداں رہیں گے کہ ہمیں مال مل جائے، مگر یہ نہیں سوچیں گے کہ میں کس ذریعے سے مال حاصل کر رہا ہوں۔ مال کا ذریعہ اور اس کی شناخت بھول جائیں گے کہ میں جس ذریعے سے مال حاصل کر رہا ہوں، کیا اس سے حاصل کرنا میرے رب کو منظور بھی ہے یا نہیں؟ جس وسیلے سے، جس پیشے سے، جس ذریعے سے، جس کاروبار سے میں مال حاصل کر رہا ہوں، کیا یہ کاروبار میرے خالق کی نگاہ میں پسند بھی ہے یا ناپسند ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں بیٹھے ہیں اور سرکار کا زہد و تقویٰ، اس کا رنگ صحابہ پہ غالب ہے۔ اس وقت ایسا کوئی منظر سامنے نہیں ہے، لیکن فرمایا میرے صحابہ وہ زمانہ بھی آ جائے گا جب لوگ مال سے پیار کرتے ہوئے اس حد تک بھول جائیں گے کہ مال کو اتنا ضروری سمجھ لیں گے کہ آنا ضرور چاہیے، خواہ کسی طریقے سے آئے، حلال راستے سے آئے یا حرام راستے سے آئے۔ فرمایا آج میرے صحابہ تمہارا تقویٰ و پرہیزگاری تم اس چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہو جس میں 99% حلت ہو اور 1% حرمت ہو، تم اس کی طرف بھی نہیں جاتے۔ لیکن ایک زمانہ میری امت پر وہ بھی آ جائے گا جب لوگ صرف مال کو دیکھیں گے، مال کمانے کے ذریعے کی طرف توجہ نہیں کریں گے کہ میں جو نوکری کرنے لگا ہوں کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں، میں جو کاروبار کر رہا ہوں کیا شریعت کو بھی یہ منظور ہے یا نہیں۔ یہ کسی کے پیش نظر نہیں ہوگا، بس دوڑ صرف مال کی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے صدیوں قبل ہمارے ماحول کو دیکھ لیا اور اپنی امت کو متنبہ فرما دیا کہ جب ایسا زمانہ آ جائے ضمیروں کو جھنجھوڑنا، انہیں یاد دلانا کہ لوگوں تمہارا اصل مقصد مال نہیں ہے، اصل مقصد تو رب ذوالجلال ہے، اس کی بارگاہ تک پہنچنا ہے۔ یہ مال ایک سواری ہے، ایک ذریعہ ہے جس کی وجہ سے زندگی کا سفر تم طے کر رہے ہو۔ اگر اس کی بنیاد پہ مقصد اور منزل کا راستہ ہی بھول گئے تو پھر اس مال کی ضرورت کیا ہے؟ لہذا مال کے حصول میں مال جو ہے معیوب چیز نہیں ہے، اس کا حصول جائز ہے اور اس کے احکام بھی نازل ہوئے ہیں، لیکن اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جس ذریعے سے مال آ رہا ہے وہ ذریعہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی حرمت کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے، وہ 100% حلال ذریعہ اور حلال وسیلہ ہونا چاہیے۔ محترم سامعین حضرات، اگر ہم مال کو قرآن و سنت کی روشنی میں، رزق حلال کو سارے احکام کا خاکہ بنا کے غور کریں تو پھر حرمت کی جتنی راہیں بنتی ہیں وہ ساری خود بخود مسدود ہو سکتی ہیں، بند ہو سکتی ہیں۔ انسان جب کسی کا حصہ چھین رہا ہے، دیا اس کو اللہ نے تھا، خالق کائنات کا فرمان ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کیا ہے رزق کو، فضلنا بعضهم علی بعض، پھر رزق میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس سے ہم نے بنا دیے ہیں۔ جو کسی بھائی کا حصہ ہے جب تم اس کو چھینتے ہو تو خالق کائنات کے نظام کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے اور اللہ کی تقسیم پر معاذ اللہ عملاً اعتراض کیا جا رہا ہے۔ یہ حصہ اسے مجھے دینا چاہیے تھا، میرے بھائی کو کیوں دیا، میرے پڑوسی کو کیوں دیا۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ اس کی طرف بندہ متوجہ کیوں ہوتا ہے، مائل کیوں ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنی خواہش ہے اور پیسے کتنی حرص ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے پاس سال تھوڑے سے ہیں، میں جلدی کروں، لاکھ پتی بن جاؤں یا کروڑ پتی بن جاؤں، ورنہ پھر مجھے ٹائم نہیں ملے گا، میرا وقت ختم ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا ایک فرمان دے کر اس وہم کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ کوئی بندہ بھی بے چین نہ ہو کہ شاید میں مر جاؤں گا اور میرے حصے کا کوئی اور کھائے گا، میں مر جاؤں گا اور میرا حصہ کسی اور کو مل جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها،
کوئی بندہ اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہیں کر لے گا۔ فرشتہ جو موت کا فرشتہ ہے وہ اللہ کی اذن سے آتا ہے اور رزق کا نظام جانتا ہے خدا کہ میرے بندے نے کتنا رزق کھایا ہے اور کتنا ابھی باقی رہتا ہے، لہذا محبوب علیہ السلام گارنٹی دے رہے ہیں بے صبری نہ کرنا، رزق جو تمہارا ہے وہ ضرور تمہیں ملے گا۔ لن تاکید نفی کا ہے، ان نفسا لن تموتا حتی تستکمل رزقہا، کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرے گا، کوئی جان اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گی جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہیں کر لیتی، لہذا پہلے رزق مکمل ہوگا، اس کے بعد موت کا پیغام آئے گا۔ جب یہ حتمی بات ہے، طے شدہ ہے، اور ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کا یہ مقدس فرمان ہے، اور جب تک وحی یوحا کی تار نہیں ملتی اس وقت تک ان کی زبان ہی ہلتی، اس زبان نے یہ اعلان کر دیا ہے تو ہمیں اس قدر راضی پرزا ہو جانا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کسب حلال ضرور ہوگا، جائز کوشش ضرور ہوگی، مگر یہ بے چینی نہیں ہونی چاہیے کہ میں ابھی لاکھ پتی بنا نہیں شاید پہلے مرنا چاہوں، اور میں کروڑ پتی بنا نہیں شاید پہلے مرنا چاہوں، میرا رزق کوئی اور نہ کھا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہرگز کوئی نفس بھی پہلے نہیں جا سکے گا یہاں تک کہ وہ اپنا رزق مکمل کر لے گا۔ لہٰذا ہمیں کوئی خطرہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بے صبری کا اور لالچ کا اظہار کریں، ادھر دوڑے ادھر دوڑے، یہ ضرور حاصل کریں کیونکہ ہمارے رب کا وعدہ ہے کہ پہلے رزق مکمل ہوگا پھر بدن سے روح بہل جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانے کے بعد آپ کو پتا تھا کہ کیا تقاضے ہو جائیں گے، کیا رغبتیں آ جائیں گی اور کیا اوچھے پن رزق کے حصول کے لیے بن جائیں گے۔ فرمایا لا يحملنکم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعصیت اللہ، فرمایا رزق کی جو سست رفتاری تم سمجھتے ہو کہ تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے اور مجھے راتوں رات کروڑ پتی بننا چاہیے، فرمایا لا يحملنکم استبطاء الرزق، یہ رزق کی جو رفتار ہے سست جو تم سمجھتے ہو یہ تمہیں ڈاکے ڈالنے پر مجبور نہ کرے، اور یہ تمہیں فراڈ کرنے پر مجبور نہ کرے، یہ تمہیں غصب پر مجبور نہ کرے، یہ تمہیں سودی کاروبار پر مجبور نہ کرے، اور یہ تمہیں ناجائز وجوہ پر مجبور نہ کرے، برانگیختہ نہ کرے، ترغیب نہ دے۔ کیوں؟ فرمایا اللہ کی ذات ایسی نہیں کہ جس سے تم چھین کے کچھ وصول کر لو، تم اس سے چھین نہیں سکتے۔ جو تمہارا رزق ہے تم سمجھتے ہو کہ وہ آہستہ بھیج رہا ہے، ہم رفتار تیز کر دیں رزق کی، فرمایا نہیں، تم جو کچھ تمہارا حصہ ہے اس سے چھین نہیں سکتے، وہ کرم فرمائے گا تو دے گا، اپنے رضا سے اپنے اختیار سے تمہاری طاقت کو بھی دیکھے گا تو دے گا، اور کبھی ٹکڑے کھا کے سرکشی کرنے والوں کو بھی عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ جب خالق کائنات جل جلالہ نے رزق کو روک رکھا ہو اور اس کی رفتار کو مدم کیا ہو آزمائش کے لیے، اور کوئی بندہ کہے کہ میں اپنے زور بازو سے اس رفتار کو تیز کر لوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کو بھی اس طرح کر کے رزق کی فراخی دوڑ نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ تم یقین رکھو کہ نفس اس وقت تک بدن سے خارج نہیں ہوگا، روح نہیں نکلے گی جب تک کہ اس کا سارا رزق مکمل نہیں ہو جاتا۔ دوسرے نمبر پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وضاحت کے بعد قرآن مجید برہان رشید ہمیں یہ نظریہ